کہانی ہے کشمیری لڑکی کی جو بھیمبر کی رہنے والی تھی، اس نے جن کے بچے کو جنم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں بچے ویڈیو سے دور رہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے یہ ممید سعودی عرب میں، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ ایک دن ہم بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے، جنات کے بارے میں کوئی ذکر ہو رہا تھا، تو اس نے اپنا واقعہ پیش کیا، بتایا۔ کہتا ہے میری سالی تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، بھرے جسم کی مالک تھی۔ جو وہ کالج میں پڑھنے گئی ہے تو وہاں پہ سے کوئی سایہ ہو گیا باہر کا، کوئی روح باہر کی آ گئی۔ کہتے ہیں جن چمٹ گئے تو وہ گھر میں عجیب سی حرکتیں کرتی۔ کبھی کھانا کھا رہی ہے تو کھائی جا رہی ہے، کبھی نہانے گئی تو نہائی جا رہی، چھت پہ چلی جاتی، رات کو گانے گنگناتی، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کبھی آواز بدل کے مردوں کی طرح آواز بات کرتی، بغیر دوپٹے گھر سے باہر نکل جاتی۔ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے، تو اس کے ماں باپ سے میں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم اس کا علاج کراتے ہیں۔ وہ جس کی سالی اس کے پاس آ گئی، تو یہ اپنے دوست کے ذریعے جو جانتا تھا عامل بابا کو، اس کے دوست کے ذریعے عامل بابا کو لے کے آئے گھر میں۔ تو جو ہی عامل بابا گھر میں آئے نا، تو لڑکی عامل بابا کو دیکھ غصہ کر رہی ہے اور عامل بابا اس کو دیکھ غصہ کر رہے ہیں، دونوں ایسے گھرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھمبر میں اتنے کتے نہیں ہیں جتنے ڈھونگی عامل بابا ہیں۔ اب لڑکی کو سامنے بٹھا دیا۔ جب لڑکی کو سامنے بٹھایا، لڑکی نے اپنا دوپٹہ اتار کے پھینک دیا، اور لڑکی کا سینہ کھلا ہوا، اور عامل بابا جناب اس کو دیکھی جا رہا ہے، گھوری جا رہا ہے اس کو۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ عامل بابا آپ اس کو دیکھی جا رہے ہیں، آپ کچھ عمل شروع کریں۔ جب عامل بابا کو ڈسٹرب کیا تو بڑا غصہ آیا عامل بابا کو۔ کہتا تو کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ میں اس کے جو تھے نا موکل، اس کو حاضر کر رہا تھا۔ تو غصہ ہو گیا عامل بابا۔ اس کے بعد کیا کیا عامل بابا نے، وہاں پہ ایک نا دائرہ بنایا، اس دائرے میں اس لڑکی کو بٹھایا، اس کی سالی کو۔ تو بٹھانے کے بعد نا اس سے کچھ پڑھا تو پھونکنا شروع کر دیا، تو اتنے میں لڑکی کے ہاتھ پاؤں عجیب سے ہو گئے، رنگ بدل گیا، لال ہو گیا، آنکھیں بدل گئی، اور لڑکی کی آواز بدل گئی۔ لڑکی مردوں کی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ بتاتا ہے میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں پہ برگد کا درخت تھا، وہاں پہ رہتا تھا، میں لڑکی کو دیکھا، لڑکی پہ فدا ہو گیا، اب میں نے اسے شادی کر لی ہے، میری بیوی ہے۔ اب وہ عامل بابا اس کو کہتا ہے میں بھسم کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو نکل جائے یہاں سے۔ ابھی ساری ویڈیو میں عامل بابا نے لڑکی کو چھوا نہیں ہے، اس بات کو یاد کی رکھیے گا۔ تو وہ نا کافی ڈسکس ہوا دونوں کے بعد، تو وہ بندہ بتاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی حالت بدل گئی، اور جو تھا اس کے اندر اس نے، وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو گھر والے بڑے خوش، لڑکی نارمل ہو گئی، وہ چلا گیا، جتنی سے ڈیل ہوئی تھی پیسوں کی وہ دے دی اس کو، چلا گیا۔ لڑکی اس کے گھر کافی دن رکی، ٹھیک رہی، نارمل رہی، پھر لڑکی اپنے ماں باپ گھر چلی گئی۔ وہاں پہ جانے کے کچھ دن بعد نا اس کے ماں باپ کا فون آیا، اپنی بیٹی سے فون پہ بات کر رہی ہیں، تم لوگوں نے یہ کیا غضب کیا، تم نے تو اتنے سمجھدار سمجھتی تھی۔ وہ کہتے ہیں امی ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تمہاری بہن گھر میں شور مچا رکھا ہے کہ جو عامل بابا آیا تھا اس کا نام تھا میٹھا پیر کہیں۔ کہتے ہیں میں میٹھا پیر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ کہتے ہیں یہ کیسے بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ لوگوں نے اکیلے میں کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ کہتے ہیں ہم نے اکیلے میں نہیں چھوڑا، ہم لوگ سب ساتھ تھے، وہاں بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہی ہو رہا ہے۔ اب یہ لڑکا وہاں بیٹھ کے سن رہا ہے جو بات ہو رہی ہے۔ لڑکے نے اپنی بیگم سے کہا فون کو سپیکر پہ کرو، فون کو سپیکر پہ کیا، اور لڑکے نے جب ساری بات سننے کے بعد اپنی ساس سے کہا کہ آپ اس کا فوراً چیک اپ کرائیں، ہسپتال میں لے کے جائیں، اس کو الٹرا ساؤنڈ کرائیں۔ اب اس کو انہوں نے لیا، لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، الٹرا ساؤنڈ کیا، ڈاکٹر نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لڑکی پریگنٹ نہیں ہے۔ اب یہ تو جب بتایا اس کو، کہتا ہم لوگ بڑے خوش، کہتا ہم لوگ بھی آ رہے ہیں۔ کہتا ہم لوگ جب گھر پہنچے ہیں تو وہاں لڑکی دروازے پہ کھڑی ہے، اور جو کینڈی ہوتی ہیں چھوٹی ٹافیاں ہوتی ہیں وہ بچوں میں بانٹ رہی ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پنجاب میں ونڈی ونڈی چیز لے جو، وہ ایسے کہہ رہی ہے، اور کہتی ہے کہ نا سب کو کہہ رہی ہے وہاں بچوں کو آپ لوگ دعا کرو میرا بیٹا اچھے سے پیدا ہو جائے۔ وہ کہتی ہے کہ، اور وہاں شور مچا رہی کہ میرا بیٹا پیدا ہونے والا، میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ جن کو نہیں بھی تھا پتا ان کو پتا چل گیا، پورے محلے میں شور مچ گیا کہ جو ان کی لڑکی ہے اس نے یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ گھر پہنچے، اس کو لڑکی ہاتھ کھینچ کے اندر کیا، اس کو دو تین ماری پیٹا جو بھی کچھ کیا، تو لیکن اب سمجھ سے باہر کے جوان لڑکی ہے، تو اس کو ہو کیا گیا؟ یکدم ہوا، اچھی بلی تھی پہلے 4-6 مہینے پر، اچھی بلی تھی لڑکی ہو، بڑے پریشان، اب کیا کریں؟ اب اس عامل بابا کو ڈھونڈا کہ تو نے یہ کیا کیا غضب کیا ہے؟ کہتا ہے آپ کے سامنے لڑکی بیٹھی تھی میں نے ٹچ کیا نہیں۔ اب ان کو سمجھ تو آئے نا یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک اور بندے کے پاس پہنچے، نوری والے کے پاس، کہتے ہیں جی نوری نام والا ہے، اس نے جناب وہ سارا نکالا۔ کہتا ہے واقعی یہ جو کالج میں گئی وہاں پہ کسی کو جن فدا ہو گیا، لیکن وہ اس کو اتنا تنگ نہیں کرتا تھا۔ پھر جب آپ لے کے گئے نا میٹھا پیر کے پاس،
اس کا موکل اس پہ فدا ہو گیا، اس کو تو نکال دیا پہلے کو، اور یہ نہ اس نے شادی کر لی، اس کے ساتھ بستری کی ہے۔ اب وہ گھر والے کہیں واقعی یہ رات کو اس طرح کراتی تھی، اس طرح میاں بیوی کراتے ہیں، اور بعض کا بستر پہ اس طرح بے سود پڑی ہوتی تھی جس طرح میاں بیوی مباشرت کرنے کے بعد عورت پڑی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا بچے ویڈیو سے دور رہیں۔ تو اب وہ بڑے پریشان، اب روٹین بن گئی، اکثر اس کی رات کو حالت اس طرح کی ہو جاتی، وہ کراتی، چیختی، چلاتی۔ اب وہ جو نیا پیر لے کے آئے تھے نا، جو نوری پیر والا، وہ کہتا ہے اس کی آپ نا شادی کر دیں۔ تو اس کی منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی، تو منگنی تو جو لڑکا تھا اس پہ ویسے ہی بہت فدا تھا، لڑکی بہت پیاری تھی، خوبصورت ذہین بھی تھی۔ اب جب لڑکی کے ماں باپ کو پتا چلا کہ لڑکے کے ماں باپ کو پتا چلا کہ لڑکی کو جن چپٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو نا ڈواڈول ہو گئے، لیکن لڑکا کہتا نہیں میں تو شادی اسی کروں گا، اور پیر نے بھی کہا تھا کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، وہی شادی ہو گئی۔ اب شادی میں جہیز تو آیا ہی ہے، لڑکی کے ساتھ اس کا ایک بچہ، جن کا بچہ جو دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، اور جن کا پہلا شوہر، اور اس لڑکی کا پہلا شوہر جن، وہ بھی ساتھ آیا۔ اب نا ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، پھر بھی لڑکی نا کچھ دنوں ٹھیک رہی۔ اس کے بعد ہوتا کیا کہ جو گھر میں کھانا پکایا ہوتا نا، وہ کھانا رات کو جو بچ جاتا رکھ دیتے، صبح میں وہ کھانا غائب ہوتا۔ وہ بڑے پریشان، رات کو کھانا پکاتے ہیں، جو بچ جاتا رکھتے ہیں، کہاں چلا جاتا ہے؟ آخر ان کو سمجھ آئی کہ نا کوئی اس کی جو لڑکی ہے نا، اس کے ساتھ کوئی جن ہے، کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کھانا نا ایکسٹرا پکانا چھوڑ دیا، اور کھانا ایکسٹرا پکانا چھوڑ دیا، جو نہ کھانا پکاتے تو لڑکی جناب وہ کبھی ٹی وی کو آن کر دیتے، کبھی گیس آن کر دیتے، کبھی پنکھے چلا دیتے، پنکھے چلے تو بند کر دیتے، اور شور کرتے، ادھم مچاتے۔ اب یہ پھر بڑے پریشان، سسرال میں لڑکی چلی گئی، وہاں پہ ایک اور نئی مصیبت آ گئی ہے۔ اب انہوں نے بڑے عمل کراتے رہتے، کہیں سے یہ تعویذ لو، کہیں سے یہ تعویذ لو، کیونکہ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تعویذ تو کتنا بری چیز ہے، اللہ معافی دے۔ تو انہوں نے بڑا کچھ کیا، تھوڑی بہت ٹھیک ہوتی، پھر بھی بگڑ جاتی، لیکن بہتر ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، 6 مہینے، سال، سال سے 2 سال، لیکن اس کو نا اولاد نہ ہو۔ اب یہ اس کے جو لڑکے کے ماں باپ تھے، لڑکی سے پہلے ہی تنگ تھے، وہ چاہتے نہیں تھے شادی کرے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب اس کو 2 سال ہونے والے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ تم کو لاسٹ چانس ہے، اگر اس سال میں کوئی بچہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اس کو طلاق دے دینا۔ اب لڑکا طلاق دینا چاہتا نہیں تھا، لڑکا کبھی کسی عمل کے پاس جائے، کبھی کسی عمل کے پاس جائے۔ لڑکا اچھا کھاتا کماتا تھا، اس نے کافی پیسہ لگا دیا لڑکی پہ، بڑا پریشان تھا۔ اور لڑکی تو اس نے ادھم مچا کر رکھا سارے گھر میں۔ آہستہ آہستہ لڑکی تو بگڑ گئی، اپنے شوہر سے لڑتی، آ کے بیٹھتا، اس سے ہاتھ سے کھانا چھین لیتی، کبھی اس کو دھکا دے گرا دیتی، کبھی گھر میں کوئی چیز گرا دیتی، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا گھر میں رکھے ہوئے سامان میں آگ لگ جاتی، کپڑوں میں آگ لگ جاتی۔ وہ جس دن وہ میاں بیوی مباشرت کرتے نا، اس دن تو لازمی کمرے میں گھر میں نا ادھم مچ جاتا۔ لڑکا بہت ہی پریشان ہو گیا، وہ لڑکا تو ایسا تھا مرنے والا ہو گیا، زندگی سے تنگ بیزار۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ ایک پروفیسر عامل بابا ہے، اس سے بات ہوئی، اس نے بتایا جی میں اتنے دن آؤں گا آپ کے گھر، رکوں گا اور میں عمل کروں گا، 40 دن وہاں رکوں گا، میرے ساتھ چیلے چپٹے آئیں گے، میری اتنی فیس ہے، وہ کھائیں گے، یہ اسی والے کمرے میں سوئیں گے، بڑا کچھ بتایا اس نے۔ مینیو بہت بڑا تھا پروفیسر عامل بابا کا، یعنی لاکھوں میں مینین تھا اس کا۔ تو لڑکے نے سوچا چلو جان چھوٹ جائے گی، وہ گارنٹی دے رہا ہے جی، تو لڑکے نے اس سے بات کر لی، ٹھیک ہے ڈن ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹائم لے لیا اور اس دن ہم آئیں گے۔ ابھی لڑکے نے ٹائم لے لیا تھا، جا رہا راستے میں تو دیکھتا ہے کہ نا ایک بچہ نا گاڑیاں میں کچھ سامان بیچ رہا ہے، جو ہی اشارہ بند ہوتا ہے کچھ سامان بیچتا ہے وہاں پہ۔ وہ اتنا گرم موسم بھی نہیں ہے، لڑکی بچے کے جو جسم پہ، کمر پہ کہیں پسینہ نہیں ہے، لیکن چہرہ پورا نا پسینے سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے پاس دیکھا تو غور سے تو معلوم پڑا کہ بچہ رو رہا ہے۔ بچے کے پاس بیٹھا، یک نہ شد دو شد، وہی پریشان بچہ بھی، یہی پریشان۔ اب یہ بچے سے کہہ رہا ہے کہ کیا بات ہے بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہتا نہیں رو نہیں رہا، پسینہ ہے۔ کہتا نہیں صحیح سے بتاؤ وہ کیوں رو رہے ہو؟ اب بچہ پریشان تھا، بچے نے اپنا حال سارا بیان کر دیا، کہتا میرا باپ نہیں فوت ہو چکا ہے، عید آنے والی ہے، اور میری چھوٹی بہن نے نا جو کپڑے کی فرمائش کی ہے فراق کی، وہ مہنگی ہے، تو میری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو میں نے کہا ماں ایسی کوئی مشقت والا کام کرے گی تو میں ہی جو ان سے نا کچھ محنت کرتا ہوں۔ تو یونیفارم بچے نے پہنا ہوا تھا، پیچھے بیگ بھی تھا، اسکول سے واپسی پہ اس نے کچھ کینڈی ایسا سامان کچھ لیا اور بیچ رہا ہے، کچھ ٹیشو کے ڈبے تھے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ اچھا فراق کی قیمت کتنی ہے؟
کہتا کیوں؟ کہتا آپ بتاؤ سی فراق قیمت کیتی ہے؟ انہوں نے بتایا 1000-1200۔ کہتا بس؟ کہتا ہاں۔ اس نے جناب اپنی جیب سے نا 5000 کا نوٹ دیا، بچے کو پکڑا دیا۔ بچہ کہتا نہیں مجھ کو نہیں چاہیے۔ کہتا نہیں یہ رکھ لو۔ اب بچے کو نوٹ دیا تو کہتا ہے، بچے نے نا اس شخص کے چہرے کی طرف ذرا غور سے دیکھا نا، تو کہتا ہے آپ بہت پریشان لگتے ہو، دیکھو مجھ کو اللہ پہ توکل تھا، اللہ نے میرا وسیلہ بنا دیا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا میں اپنی بہن کو نا فراق لے کے دوں گا، اللہ نے کیسے وسیلہ بنا دیا نا آپ کو، تو آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، میں نے بچے کی مدد کی اور بچہ الٹا مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے۔ کہتا کیسی بات کرتے ہو بیٹا آپ؟ کہتا آپ اگر اللہ پہ یقین ہوتا، آپ نے گلے میں موٹا سا تعویذ باندھا ہوا ہے، پاؤں میں تعویذ باندھا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ وہ آدمی پریشان ہکا بکا، یہ بچے نے بات کیا کر دی ہے؟ کہتا ہے بیٹا آپ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہتا ہے اگر آپ، وہ نا پھر اپنا جو شخص تھا وہ بیٹھ گیا وہاں پہ، وہ کہتا میں تمہیں کو کہانی سناتا ہوں اپنی۔ بچے نے کہا کہانی نہیں سننی مجھ کو، آپ کو جو ہی مسئلہ ہے نا، آپ نا سورت کوثر اور چارہ کل پڑھنا اور اول آخر درود شریف پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ اچھا وہ اس کو اتنے عامل بابا پیر آئے سب بھول بھال گئے، بچے کی بات جو سی نا اس میں دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ جناب وہیں سے جا رہا تھا اس پروفیسر عمل بابا کی طرف، وہیں سے پلٹا، وہ گھر آیا، وضو کیا، بیوی کو وضو کرایا، سامنے بٹھایا اور بیوی کو اس نے پانی منگا کے اس پہ دم کر کے بیوی کو پڑھایا۔ بیوی نے بھی پڑھا، اس نے بھی پڑھا، دونوں نے دم کر کے پڑھا اور بیوی نے پیا۔ اور وہ جو ہمارا دوست جمبو میں ہے سعودی عرب میں، وہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی بیوی کو کبھی اثر نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ایک کام لازمی کیا ہے، باتھ روم میں جاتے ہیں نا، دعا پڑھ کے جاتے ہیں، اپنے کپڑے گندے کپڑے باتھ روم میں لٹکاتے نہیں ہیں، باقی کافی احتیاط کی ہیں، لیکن ہے کہ اب وہ اس کا مطلب اس کے 3-4 بچے بھی ہیں، اور اسی میں کسی عمل بابا نے بعد میں بتایا اس کو کہ جو اس کا تھا نا، جو پہلا شوہر تھا، جو جن شوہر تھا اس کا، ہم کو یقین تو نہیں ہے اس باتوں پہ آ رہا کہ سمجھ سے باہر ہیں باتیں، ہمارے مطلب میں نہیں بیٹھتی ہے، وہ اس کے رحم میں بیٹھا رہتا تھا، اور جہیں کہیں اللہ رحمت کرتا تو یہ اس کے بچے کو حمل کو گرا دیتا تھا۔ انسان کے ساتھ بڑے مشکل ہوتے ہیں، جن کے ساتھ مشکل ہوتی ہے نا، وہ جب کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو یقین کرو ایسے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ بندہ کہانی سنا رہا ہے۔ ہمارے پاس نا، ہم یہاں پہ دعویٰ سینٹر میں رمضان میں کلاسز لیتے ہیں، ہماری کلاسز ہوتی ہیں اسلامی کلاسز، تو جب کلاس ختم ہونے کے بعد نہ کوئی واقعہ سناتے رہتے ہیں۔ اب وہ جو ہمارا دوست ہے واقعہ سنا رہا ہے، میں اس سے کہا کہ ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ریکارڈ کریں آپ کے منہ سے، اس کے تاثرات دکھنا چاہتا تھا۔ کہتا نہیں، آپ کو میں کہانی بتا دیتا ہوں، آپ جا کے اس کو خود سے جو اس کو کہانی کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دو، اور نہ ہی کوئی نام لینا نہ ہی کچھ کرنا، لیکن یہ کہانی سچی ہے، کشمیر کا جو علاقہ ہے بھیمبر وہاں کی۔ آپ کو کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ تعویذوں پہ عمل نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس میں ایک ایک چیز کا جو تھا نا بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں، کھولتے نہیں، اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں طاق پہ، بس کبھی جب نکالنا ہے، جب کسی کوئی رشتہ ہو جائے، کوئی شادی ہو جائے، اس کو لڑکی کے اوپر سے گزار دو، ساری خرفاسات کرنے کے بعد، ناچ گانا کرنے کے بعد لڑکی کے اوپر سے قرآن گزار دو، لڑکی اب جون سی نا پوتر ہوگی۔ یار کچھ عقل کو ہاتھ مارو۔ باقی یہ کہانی سچی ہے، اس کو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔